الرحمن بنت مصطفیٰ حسین صاحب ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی،
اللہ کی نظر میں جیسے طہارت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو، ویسے ہی اللہ کی نظر میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ نگاہ قدرت میں سب سے بڑا عمل اور سب سے پسندیدہ عمل احسان ہے۔ عزیزان گرامی، یہ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ احسان اللہ کی نظر میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ میں یہ جملہ عرض کروں اور گفتگو کا آغاز ہو جائے گا کہ جب آپ قرآن کے واقعات پڑھیے، ماضی کے قصے پڑھیے، انبیاء کے حالات کو پڑھیے، تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر ایمان فراموش کو برداشت کر لیا، لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا۔ آپ نے غور فرمایا، اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا ہے لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا ہے۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے، میں آپ کو قرآن سناؤں کہ جناب نوح نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی کہ ان پہ عذاب نازل کر دے، ان پہ عذاب نازل کر دے، لیکن ان پر فوراً عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے کہا انہیں ابھی اور موقع دو، ابھی اور کوشش کرو، ابھی اور تبلیغ کرو۔ جناب لوط نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، مگر وہاں بھی فوراً عذاب نہیں آیا، وہاں بھی حکم ہوا کہ ابھی اور سمجھائیے، ابھی اور کوشش کیجیے، ابھی اور پیغام پہنچائیے۔ دیکھیں، ایک طرف اللہ نے جناب نوح کی قوم کو موقع دیا کہ شاید یہ سدھر جائے، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا کہ شاید یہ سدھر جائے، لیکن جب ابلیس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا تو اسے ایک لمحے کا موقع نہیں دیا گیا، اسے ایک پل کا موقع نہیں دیا گیا۔ میں کہوں گا پاٹے والے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب نوح کی قوم کو موقع دیا، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا، ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے گی، سبب یہ ہے کہ وہ قوم ایمان فراموش ہے، ابلیس احسان فراموش ہے۔ آواز بھیجے احسان فراموش کو برداشت نہیں کرتا۔ اور عزیزان گرامی، پہ احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک بہن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مومنہ کے 40ویں کی مجلس ہے۔ یہ احسان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، یہ جو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، تو یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، یہ جو ہمارے والدین ہیں، یہ جو ان کی اطاعت کا حکم قرآن نے دیا، ان کی پیروی کا حکم قرآن نے دیا، تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو عزیزو، اطاعت والدین کے پیچھے بھی احسانات ہیں۔ چونکہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسانات کیے، ہماری حفاظت کر کے احسان کیا، ہماری کفالت کر کے احسان کیا، ہمیں تعلیم دے کے احسان کیا، ہمیں تربیت دے کے احسان کیا، ہمارا رویا رویا ہمارے ماں باپ کے احسان کے دھاگوں سے بندھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کی ایک ایک سال ہمارے ماں باپ کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے، اس لیے قرآن نے آواز دی، بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ صلوات بھیجے بھائی، ہمارا رویا رویا ہمارے ماں باپ کے احسان سے بندھا ہوا ہے، لہذا قرآن نے بھی حکم دیا کہ بالوالدین احسانا، کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اس لیے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اللہ گرامی، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ماں باپ نے ہم پر احسان کیا۔ پوری توجہ سنیے گا، ماں نے بھی ہم پر احسان کیا اور باپ نے بھی ہم پر احسان کیا۔ احسان ہم پر ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین دونوں نے کیا، مگر جو مرتبہ ماں کو دیا گیا ہے وہ مرتبہ باپ کو نہیں ملا ہے۔ اور جو ہمارے یہاں باپ کا احترام بھی کرنا ہے، باپ کی تعظیم بھی لازم ہے، باپ کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے، باپ کو راضی رکھنا بھی ضروری ہے، مگر جو مرتبہ ماں کو دیا گیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ مرتبہ باپ کو نہیں دیا گیا ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے، باپ کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی گئی ہے۔ صلوات پڑھے جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ باپ کو نہیں۔
اچھا شریعت تو شریعت ہے، دین تو دین ہے، اسلام تو اسلام ہے. اس مجلس میں ہر مذہب کے افراد تشریف فرما ہے. ہمارے برادران اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ہندو حضرات بھی تشریف فرما ہے. بھائی ماں کا وہ مرتبہ ہے کہ آپ سماج کو دیکھیے تو جب بھی رشتوں کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی رشتوں کا تعارف ہوتا ہے تو ہمیشہ مذکر رشتے کا نام پہلے آتا ہے، مؤنث رشتے کا نام بعد میں آتا ہے. میل رشتے کا ذکر پہلے ہوتا ہے، فیمیل رشتے کا ذکر بعد میں ہوتا ہے. بھائی جب رشتوں کا ذکر ہوا تو بھائی بہن، شوہر زوجہ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، توجہ ہمارے یہاں. بھائی جب بھی رشتوں کا تعارف ہوتا ہے تو بھائی کا لفظ پہلے آئے گا، بہن کا ذکر بعد میں ہوگا. بیٹا پہلے، بیٹی بعد میں، شوہر پہلے، زوجہ بعد میں. بھائی جب بھی رشتوں کا تعارف ہوتا ہے تو یہی تو ہوتا ہے، شوہر زوجہ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن. مگر جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو باپ ماں نہیں کہا جاتا ہے، ماں باپ کہا جاتا ہے. ماں کو دیا گیا وہ باپ کو نہیں دیا گیا. باپ ماں کوئی نہیں کہتا، ماں باپ کہتے ہیں. ارے ہم جب اسکول میں ایڈمیشن لے رہے تھے اور جب فارم بھروایا جا رہا تھا تو اس میں بھی ہمارے باپ کی زبان نہیں پوچھی گئی، وہاں مادری زبان پوچھی گئی. سب سے زیادہ مرتبہ چاہے قرآن ہو، چاہے دین ہو، چاہے اسلام ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی دھرم ہو، سب سے پہلے ماں ہے. توجہ ہمارے یہاں ماں کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیا، احسان ہم پر ہماری ماں نے بھی کیا، مگر یہ ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ کیوں ہے؟ یہ ماں کی اہمیت باپ کی اہمیت سے زیادہ کیوں ہے؟ تو عزیزو اس کا جواب یہ ہے کہ احسان ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیا اور احسانات ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے، مگر باپ نے جتنے احسانات کیے وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے. بھائی باپ نے جتنے احسانات کیے وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے. باپ نے ہمارا اچھا سا نام رکھا پیدا ہونے کے بعد، تعلیم دے کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، تربیت دے کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، بہتر سے بہتر کھانا کھلا کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد. باپ نے جتنے احسان کیے پوری توجہ سنیے گا وہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوئے، لیکن ماں کے احسانات سے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو گئے. کیا بتایا بھائی؟ ماں کے احسانات کا سلسلہ ولادت سے پہلے شروع ہو گیا ہے. جملہ چاہے جیسے سنیے گا، ہمیں ہمارے باپ کی گود کا جھولا پیدا ہونے کے بعد ملا ہے، مگر ماں کے پیٹ کا مکان پیدا ہونے سے پہلے ملا ہے. باپ کی گود کا گہوارہ پیدا ہونے کے بعد ملا، مگر شکم مادر کا محل پیدا ہونے سے پہلے ملا. ہمیں ہمارے باپ نے قیمتی سے قیمتی کھانا کھلایا. بھائی جملہ چاہے جیسے سنیے گا، ہمارے باپ نے ہمیں قیمتی سے قیمتی کھانا کھلایا، مگر پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد، مگر ماں وہ محسنہ ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلایا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا ہے. دے دے محمد توجہ سے نتیجہ بھی سنتے چلیے گا. تو چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے، لہذا ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ رکھا گیا، ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا گیا، اور ایک پیغام پہنچایا گیا کہ جس کے جتنے احسانات ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا، جس کے جتنے احسانات ہوں گے اس کا ویسا رتبہ ہوگا. پوری توجہ سنیے گا. بھئی یہ قانون سمجھایا جا رہا ہے، اللہ اپنا مزاج پہچنوا رہا ہے کہ جس کے جتنے احسان ہوں گے، اب یہ اگر نتیجہ نہ پہنچا تو میری گفتگو بیکار، اس کا اتنا مرتبہ ہوگا، اس کا اتنا احترام ہوگا، اس کا اتنا حق ہوگا. بھئی باپ نے بھی ہم پر احسان کیے،
مگر پیدا ہونے کے بعد لیکن ماں نے میری طرف متوجہ رہیے ماں نے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیے اور ماں نے پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیے تو چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے زیادہ تھے لہذا ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ رکھا گیا اور سمجھایا گیا کہ جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا مرتبہ ہوگا. اب ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا کہ نیکیاں نبی کے ساتھ بہتوں نے کی کیا ہوا مگر جس نے جو بھی نیکی کی وہ اعلان رسالت کے بعد ہم نے وہیں سے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کیا کوئی ترازو ملے گی جو ابو طالب کے احسان کو تولے. جس نے جو کیا اعلان رسالت کے بعد کیا مگر ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیے اعلان رسالت کے بعد بھی احسان کیے. اعلان سے پہلے کفالت رسول کی ہے اعلان کے بعد حفاظت رسول. ایک سلام اور پڑھے محمد والا احسان کی بنیاد پر ماننا چاہیے نا. احسان کی بنیاد پر رتبے ہیں احسان کی بنیاد پر احترام ہے احسان کی بنیاد پر تعظیم ہے. تو جناب ابو طالب سے زیادہ ہمیں تاریخ میں احسان کہاں نظر آئے. دیکھیے ہم پر جتنے احسان ہیں وہ ہمارے رشتوں نے کیے. ماں کے رشتے نے ہم پر احسان کیا باپ کے رشتے نے ہم پر احسان کیا بہن کے رشتے نے ہم پر احسان کیا بھائی کے رشتے نے ہم پر احسان کیا. مگر خاندان رسول وہ ہے جس نے رشتوں پر احسان کیا. کیا کہنا ہے زندہ باد تو میرا ساتھ دیجئے خاندان رسول وہ ہے جس نے رشتوں پر احسان کیا. ہم وہ ہے کہ ہم پر رشتوں نے احسان کیا لیکن خاندان رسول وہ ہے جس نے رشتوں پر احسان کیا ہے. اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو ہمیشہ رشتے ایسے نہیں تھے. ایسا نہیں کہ جب سے رشتے تھے تب سے محبتیں تھی جب سے رشتے تھے تب سے الفتیں تھی جب سے رشتے تھے تب سے وفاداریاں تھی جب سے رشتے تھے تب سے جانثاریاں تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ رشتوں کی ہسٹری پڑھیے اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے جیسے شہروں کی تاریخ ہے جیسے ناموں کی تاریخ ہے ویسے ہی رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے. اور جیسے شہر بدنام ہوئے جیسے نام بدنام ہوئے ویسے ہی ایک زمانہ ایسا گزرا کہ رشتے بھی بدنام ہوئے. صلوات اور پڑھتے محمد سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں بھائی رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے. جیسے شہر بدنام ہوئے نام بدنام ہوئے. کوفے والوں نے امام حسین سے غداری کی شہر کوفہ بدنام ہو گیا. کوفے والوں نے امام حسین سے غداری کی شہر کوفہ بدنام ہو گیا. یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا نام یزید بدنام ہو گیا. اتنا بدنام ہے کہ ایک بچہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے میں نے کہا یہ کس کا لڑکا ہے بہت شیطان ہو گیا ہے. باپ آگے بڑھا معذرت کر کے بچے کو گھر میں لے گیا. ایک اور بچہ چیخ رہا تھا میں نے کہا یہ کس کا لڑکا ہے بہت یزید ہو گیا. باپ نے آستینیں چڑھائی کا ہوشوں میں ہو ہمارے لڑکے کو یزید کہہ لو. ابھی شیطان کہا تو برداشت کر لیا یزید کہا تو آستینیں چڑھا لی. اس کا مطلب آدم کا دشمن برداشت ہو جاتا ہے حسین کا دشمن اہل کوفہ نے اہل بیت سے غداری کی. کوفہ بدنام. یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا نام یزید بدنام. اگر کسی شہر کو کوفہ کہہ دیجئے تو شہر والے ناراض. کسی کے بیٹے کو یزید کہہ دیجئے تو باپ ناراض. عزیزوں جیسے شہر بدنام ہوئے جیسے نام بدنام ہوئے ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے. اب سنیے گا رشتے بھی بدنام ہوئے. دنیا کے سینے پر دنیا کا سب سے پہلا خاندان رہنے آیا. جناب آدم جیسے باپ جناب حوا جیسی ماں حابیل و قابیل جیسے بیٹے. یہ دنیا کا پہلا خاندان تھا. یہ دنیا کی پہلی فیملی تھی.
یہ دنیا کا پہلا پریوار تھا. یہاں سے رشتوں کا آغاز ہو رہا ہے, یہاں سے رشتوں کی بسم اللہ ہو رہی ہے, یہاں سے رشتوں کا شبھارمبھ ہو رہا ہے. صلوات بھیجے محمد یہاں سے رشتے شروع ہوئے. جناب آدم دنیا کے پہلے باپ, جناب حوا دنیا کی پہلی ماں, وہ حابیل و قابیل دنیا کے سب سے پہلے بیٹے. ابھی پہلا خاندان ہے, پہلا رشتہ ہے. ابھی رشتوں کی بسم اللہ ہوئی کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. لیجیے بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا. جناب نوح کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا, بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا. آزر نے حضرت ابراہیم کو ستایا, چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا. لوط کی بیوی نے لوط کو رلایا, زوجہ کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا. بھائی یہ ہے رشتوں کی تاریخ. قابیل نے حابیل کو مار ڈالا, بھائی کا رشتہ بدنام. نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا, بیٹے کا رشتہ بدنام. زوجہ لوط نے لوط کو ستایا, زوجیت کا رشتہ بدنام. آزر نے حضرت ابراہیم کو رلایا, چچا کا رشتہ بدنام. ابھی رشتوں کی بسم اللہ ہوئی تھی کہ ان کے چہروں پر کالک پڑ دی گئی. یہ تاریخ کی گلی میں منہ چھپائے بیٹھے تھے, یہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہ تھے, یہ منہ دکھانے کے لائق بھی نہ تھے, یہ آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہ تھے کہ خاندان رسول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. خاندان رسول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہونا, ہم تمہیں بھی عزت دلوائیں گے. تم پریشان نہ ہونا, ہم تمہیں بھی قابل ذکر بنائیں گے. تم پریشان نہ ہونا, ہم تمہیں بھی محترم بنائیں گے. اب جملے سنتے جائیے اور چاہے جیسے سنیے. بھائی یہ خاندان رسول ہے جس نے رشتوں کو قابل ذکر بنایا. آپ قرآن پڑھیے, میں آپ کے ذہن کو پڑھتا ہوں. بھائی آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا, جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی میں فرمائیے گا. آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا, جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی میں پہنچایا. نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا. علی کے بیٹوں نے مباہلہ میں آ کے بیٹے کے رشتے کو محترم بنایا. ارے زوجہ لوط نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا. بی بی ختیجہ نے اس رشتے کو قابل ذکر بنایا. یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا. ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا, جناب عباس نے اس رشتے کو کہاں کے رشتے ہو, کہاں کے ناطے ہو, کہاں کی خرابت. تو رشتوں کی تاریخ کچھ اچھی نہیں ہے. رشتوں کی تاریخ کوئی قابل ذکر نہیں ہے. خاندان اہل بیت ہے جس نے رشتوں کو قابل ذکر بنایا. بھائی ہر قسم کے رشتے سر جھکائے بیٹھے تھے. کچھ رشتے حسب و نسب کے ہوتے ہیں, کچھ رشتے خدمت کے ہوتے ہیں. سماج میں ایک رشتہ خدمت کا یہ بھی تھا کہ عورتیں کنیز بنائی جاتی تھی, مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا, اور کنیزوں کو جانور سے بدتر بنایا گیا, غلاموں کو جانور سے بدتر بنایا گیا. یہ خاندان رسول تھا جس نے کنیزی اور غلامی کی رشتوں کو بھی عزت دلائی. ارے جس کنیز کو سماج نے لوڈی بنایا, اس کنیز کو خاندان رسول نے فضا بنا دیا. اسے خاندان رسول نے فضا بنا دیا. جس غلام کو سماج نے جانور بنایا تھا, اسے خاندان رسول نے حضرت قمبر بنا دیا. ارے ابھی تو رشتوں کی شروعات ہوئی تھی. آدم و حوا جیسے ماں باپ, حابیل قابیل جیسے بیٹے. ابھی دنیا میں تھا ہی کون؟ پوری دنیا میں 4 تھے, آدم و حوا, حابیل و قابیل. شاید یہ جملہ وہیں سے لیا گیا کہ ہم 2 ہمارے 2. اب وہ جو ہمارے 2 تھے ان میں بھی ایک ہی رہ گیا.
قابیل نے حابیل کو مار ڈالا. اچھا چلیے ابھی کوئی تھا ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. لوگ بھول جاتے کہ نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا. جھگڑا کمرے میں ہو تو چھپ جائے, بات حجرے کی ہو تو دب جائے, مگر یہ تو کھلے ہوئے میدان میں رشتے کو ذلیل کر رہا ہے. اور میدانوں کی ذلتیں کہاں چھپتی ہیں؟ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا رشتے کو ذلیل کر رہا ہے. اور خالی زبانی ذلت نہیں ہوئی, قرآن میں آج تک آیت موجود ہے. حضرت نوح نے کہا پالنے والے میرا بیٹا آواز لیسا من اہلک. ذلت قرآن میں تحریری شکل میں موجود ہے. عزیزو ذلت میدان میں بھی ہوئی اور تحریری شکل میں بھی موجود ہے. تو جب ذلت میدان میں ہوئی تھی تو عزت بھی تو میدان میں ملنا چاہیے. کیا کہنا بھائی؟ تو اگر نوح کے بیٹے نے ذلت کے لیے میدان چنا تو علی کے بیٹوں نے عزت کے لیے میدان چنا. علی کے بیٹوں نے عزت کے لیے میدان چنا. نوح کے بیٹے نے ذلت کی تحریر منگائی لیسا من اہلک. علی کے بیٹوں نے عزت کی تحریر منگائی ابنانا ابناکم. صلوات بھیجو محمد. ایسے بیٹے آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھے. امام حسن امام حسین جیسے بیٹے آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھے. ایسے بیٹے کہ مکان میں تھے تو علی کے بیٹے کہلائے, اور مباہلہ کے میدان میں آئے تو نبی کے بیٹے کہلائے. اور جو ہمارے ایسے بیٹے آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھے, مکان کے جھولے میں ہیں تو علی کے بیٹے, میدان مباہلہ میں آئے تو ابنانا کی روح سے نبی کے بیٹے. اسی لیے آل رسول کہلاتے ہیں, نواسے ہیں مگر آل محمد کہلاتے ہیں. بیٹے محمد بھائی دنیا کے واحد بیٹے جو نواسے ہیں مگر آل کہلاتے ہیں, نواسے ہیں مگر اولاد رسول کہلاتے ہیں. دماغوں میں سوال آتا ہے کہ صاحب نسل تو پوتے سے چلتی ہے, کوئی نواسوں سے تھوڑی چلتی ہے. اگر پیغمبر اسلام کے بیٹے زندہ ہوتے اور ان کی شادی ہوتی اور ان کے بیٹے ہوتے تو وہ آل رسول کہلاتے. یہ بیٹی کے بیٹے آل رسول کیوں ہیں, یہ نواسے آل رسول کیوں کہلاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ سوال میدان مباہلہ والوں کو پوچھنا چاہیے تھا. کیا کہنا تم کہ آپ نے کہا تھا تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں. کیا کہنا بھائی؟ کہ آپ اپنے بیٹوں کی بجائے سیدہ کے بیٹوں کو کیوں لے آئے؟ کیا کہنا؟ انہوں نے نہیں پوچھا. یہ سوال وہاں ہوا جہاں ایک مولا علی کے چاہنے والے جناب یحییٰ گرفتار کر کے لائے گئے, اور حجاج نے کہا کہ یحییٰ ہم نے سنا ہے کہ آپ امام حسن اور امام حسین کو آل رسول کہتے ہیں. کہا میں کہتا ہوں. تو حجاج نے کہا یا تو قرآن سے ثابت کر دیجئے یا ہم آپ کا سر کاٹ لیں گے. تو یحییٰ نے کہا بھائی ڈرانے کی کوشش نہ کرو, ہم رسول کے ماننے والے ہیں, آل رسول ke چاہنے والے ہیں, دلیل دینے میں دبتے نہیں ہیں, سر دینے میں ڈرتے نہیں ہیں. تو حجاج نے کہا اچھا قرآن سے ثابت کیجئے کہ یہ نواسے ہیں لیکن آل رسول کیوں کہلاتے ہیں, مگر آیت مباہلہ نہ پڑھیے گا. دیکھیں دلیل مانگتے مانگتے خود ہی دلیل پیش بھی کر دی. آیت مباہلہ نہ مانگیے گا, پڑھیے گا, کوئی اور دلیل سنائیے. تو جناب یحییٰ نے کہا کہ تم نے سورہ انعام پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا سورہ انعام سنانا. اب جو حجاج نے سورہ انعام پڑھنا شروع کیا تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. سورہ انعام میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے حضرت نوح سے لے کے اور حضرت عیسیٰ تک بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے, بہت سے پیغمبروں کا نام لیا ہے. جیسے ہی حجاج نے وہ آیت پڑھنا شروع کی تو جناب یحییٰ نے کہا حجاج یہ کیا ذکر ہو رہا ہے, یہ کیا قرابت ہے, یہ کیا رشتہ داری ہے؟ کہ یہ اللہ نے جناب نوح سے اور جناب عیسیٰ تک انبیاء کا ذکر کیا ہے, کہ اس ذکر کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو حجاج نے کہا اس ذکر کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جناب نوح کی اولاد ہیں, وہ جناب نوح جناب عیسیٰ کے دادا ہیں. یحییٰ نے کہا کوئی غلط نتیجہ تو نہیں نکالا تم نے؟
کہا نہیں، اس آیت سے تو یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ جناب عیسیٰ اولاد نوح ہیں اور جناب نوح عیسیٰ کے دادا ہیں۔ یحییٰ نے مسکرا کے کہا کیا بات کرتے ہو حجاج، جب عیسیٰ کے کوئی باپ ہی نہ تھا تو دادا کا جب عیسیٰ کے کوئی باپ ہی نہ تھا تو یہ دادا کہاں سے آ گئے؟ حجاج نے کہا وہ بی بی مریم کی وجہ سے۔ کہا اتنی سی بات تم نہیں سمجھتے، ایسے وہ مریم کی وجہ سے اولاد نوح ہو گئے، فاطمہ کی وجہ سے اولاد رشتوں کی آپ تاریخ پڑھیے، رشتے بھی محترم ہوئے، رشتہ کیسا ہونا چاہیے، رشتے کا حق کیا ہونا چاہیے، خاندان رسول نے سکھایا۔ ورنہ جناب نوح جیسا صاحب شریعت کشتی بنا رہا ہے، اور قرآن میں ذکر ہے کہ جناب نوح کی زوجہ مذاق اڑا رہی ہے۔ اب اگر خاندان رسول کو سامنے رکھیے گا تو نتیجہ نکلے گا کہ ایک وہ زوجہ ہے جو نبی کی رسالت کی راہ میں کانٹے بچھا رہی ہے، ایک بی بی خدیجہ ہیں جو پیغمبر کی خدمت کے لیے، پیغمبر کے دین کے لیے اپنی دولت لٹا رہی ہے، اور قرآن کی آیت نازل ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو غریب بنایا، آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، قرآن ہے، یہ روایت نہیں ہے، آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ غریب تھے، ہم نے غنی بنایا، آپ مفلس تھے، ہم نے مالدار بنایا۔ ہمارے برادران اہل سنت بھی تشریف فرمائیں، بہت بڑی شخصیت ہے امام فخر الدین رازی، جن کی تفسیر ہے تفسیر قرآن۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو غنی بنایا تو لوگوں کے چندے سے غنی نہیں بنایا ہے، خدیجہ کے خزانے سے غنی بنایا۔ بیوی خدیجہ کی دولت سے غنی بنایا۔ دیکھو اسے کہتے ہیں زوجہ، ایک وہ ہے جو راہ رسالت میں کانٹے بچھا رہے، ایک یہ ہے جو اپنا خزانہ لٹا رہی، اور قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ نبی آپ غریب تھے، ہم نے غنی بنایا، آپ مفلس تھے، ہم نے مالدار بنایا۔ بس آخری منزل ہے، پیغمبر اسلام پر دو اعتراض ہوتے تھے، ایک یہ ہوتا تھا صاحب یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، اللہ انہیں نبی کیوں بنائے گا، اللہ انہیں پودے نبوت کیوں عطا فرمائے گا؟ یعنی لوگوں کے دماغوں میں یہ تھا کہ نبی ہونے کے لیے دولت کی شرط ہے، حالانکہ نبوت کے لیے دولت کی شرط نہیں ہے، عصمت کی شرط ہے۔ لیکن اعتراض ہوتا تھا یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس تو دولت نہیں، ان کے پاس تو پیسہ نہیں۔ بھائی دیکھیے دولت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مالدار ہونا، پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے منع کیا ہو کہ پیسہ نہ کماؤ، دولت نہ کماؤ۔ دولت کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن صرف دولت کی وجہ سے کسی کے سامنے سر جھکانا یہ بری بات ہے۔ صلوات بھیجے محمد یہ بات آپ قابل غور سنیے، بھائی پیسہ ہونا، دولت کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ پیسہ ہوگا تبھی آدمی دین کی خدمت کرے گا، پیسہ ہوگا تبھی آدمی غریبوں کی مدد کرے گا، پیسہ ہوگا تبھی آدمی یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرے گا۔ پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، صرف پیسے کی وجہ سے عزت کرنا، کہ غریب باپ چلا رہا ہے اس کے لیے کرسی چھوڑ کے کھڑے بھی نہیں ہوتے، ایک لٹیرا کھا رہا ہے اس کے لیے کرسی سمیت اٹھ کے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بھائی پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، دولت مند ہونا بری بات نہیں ہے، صرف دولت کی وجہ سے عزت کرنا یہ منع ہے۔ یہ کانسیپٹ ان کے دماغوں میں تھا کہ ان کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، دولت تو ہے نہیں۔ تو نبی پر ایک اعتراض ہوتا تھا یہ غریب ہیں، اور پھر ایک اعتراض ہونے لگا کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت قیمتی ہے۔ دو نبی پہ اعتراض ہوئے، ایک یہ کہ ان کے پاس مال و منال نہیں ہے، ایک یہ کہ ان کے کوئی آل و اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے والے دونوں طبقوں کو جواب دیا۔ جو یہ کہہ رہے تھے ان کے پاس مال و منال نہیں، ان کو بھی جواب دیا۔
जिन्हों ने कहा हुजूर के कोई औलाद नहीं, उनको भी जवाब दिया, वो आयतों की शक्ल में जवाब दिया। एक आयत नाजिल हुई ववजदका आइलन फागना, कि इनको माल से महरूम न कहना। दूसरी आयत आई इन्ना अतैना कल कौसर, कि इनको आल से महरूम न कहना। अल्लाह ने अपने हबीब को माल भी अता किया, अल्लाह ने अपने हबीब को आल भी अता की, मगर इसे क्या कीजिए कि जिस कश्ती में माल दिया वो भी खदीजा, जिस गोदी में आल दी वो भी खदीजा। मनान का जरिया भी बीबी खदीजा को बनाया, आल व औलाद का जरिया भी बीबी खदीजा को बनाया। अजीजों, जितने भी रिश्ते हैं वैसे खानदान की वजह से मोहतरम, खानदान अहले बैत की वजह से मोहतरम। वरना आप कुरान पढ़िए, कुरान में रिश्ते ही रिश्ते आपको मिलेंगे, लेकिन किसी रिश्ते के साथ गारंटी नहीं मिलेगी। कुरान में भाइयों का जिक्र है, मगर वफादार किस्म के भाइयों का भी जिक्र है, मुकद्दार किस्म के भाइयों का जिक्र भी है, बाप का जिक्र भी है, अच्छे किस्म का बाप का जिक्र भी है और बुरे किस्म के बाप का जिक्र भी है, अज़वाज का जिक्र है, नेक बीवियों का जिक्र भी है, बुरी बीवियों का जिक्र भी है। बस मैं अपनी मंजिल तक ला रहा हूँ, मरहुमा जिनके इसारे सवाब की मंजिल है वहीं तक आपको पहुंचा दूं। कुरान में आपको हर रिश्ता मिलेगा, लेकिन हर रिश्ता मोहब्बत की जमानत के साथ नहीं मिलेगा। कुरान में अच्छे किस्म के बापों का जिक्र भी है और बुरे बापों का जिक्र भी है, नेक चचाओं का जिक्र भी है, बुरे चचाओं का जिक्र भी है, वफादार भाइयों का जिक्र भी है, गद्दार भाइयों का जिक्र भी है। हर रिश्ते में आपको नेक और बद दोनों मिलेंगे। मैं जुमला आपके हवाले कर, पूरे कुरान में सिर्फ दो रिश्ते हैं जिनकी सिर्फ मधा नजर आती है, कधा नजर नहीं आती, जिनकी तारीफ नजर आती है, तरकीब नजर नहीं आती। भाई पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है, कुरान में सिर्फ दो रिश्ते हैं जिनकी तारीफ ही तारीफ है, कहीं बुराई नहीं है। आप पूछे वो दो रिश्ते कौन से हैं, तो एक रिश्ता माँ का रिश्ता है, दूसरा रिश्ता बहन का रिश्ता है। सलावत भेजो मोहम्मद। एक माँ का रिश्ता तो एक बहन का रिश्ता, ये दो रिश्ते आपको ऐसे मिलेंगे कि इन रिश्तों के दामन में आपको तारीफ के फूल मिलेंगे, तरकीब के पत्थर नहीं मिलेंगे। ये दो रिश्ते, एक माँ का रिश्ता, एक बहन का रिश्ता। कुरान में मुसलसल माओ का जिक्र हुआ, और वो माएँ कि जिनकी गोद में अल्लाह के अंबिया पल रहे हैं। और फिर एक ही घर में इन दोनों रिश्तों का जिक्र, माँ का जिक्र भी है और बहन का जिक्र भी है। क्या हजरत मूसा का जिक्र हो रहा है, और जिक्र हो रहा है अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ पर वही की, हुक्म दिया कि अपने बेटे मूसा को संदूक में रखो, कोई ने दरिया के हवाले कर दो। तो जनाब मूसा की माँ ने जनाब मूसा को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ, कुरान बता रहे हजरत मूसा की एक बहन भी थी, कुरान जिक्र कर रहा है, जिनका नाम कुलसूम था। माँ तो बेटे को दरिया में डाल के घर में वापस आ गई, लेकिन बहन भाई को छोड़ के वापस नहीं आई। बहुत तवज्जो सुनिएगा, मैं आज कर रहा हूँ, ये कुरान है, कुरान चाहे जैसे सुनिएगा। भाई माँ अल्लाह के हुक्म से बेटे को दरिया में डाल के वापस आ गई, मगर कुरान बता रहे मूसा की बहन वापस नहीं आई, भाई के संदूक के साथ साथ दरिया के किनारे किनारे चलती रही। भाई माँ घर में बैठी है, भाई का जिस्म संदूक के अंदर दरिया के ऊपर है, और मूसा की बहन साथ साथ दरिया के किनारे किनारे जा रही। भाई को छोड़ के बहन घर नहीं आई। जब जनाब मूसा का संदूक फिरौन के महल की दीवार से टकराया और फिरौन ने संदूक को खुलवाया और उसमें हजरत मूसा को पाया, और फिर हजरत मूसा जनाब आसिया की गोद में आ गए, तो फिरौन जालिम था, मगर मूसा की बहन भाई की मोहब्बत में जालिम के दरबार तक पहुंच गई। मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है। सलावत पढ़े मोहम्मद। मैं जो अर्ज कर रहा हूं आप सुन भी रहे। जनाब मूसा की बहन भाई की मोहब्बत में जालिम के दरबार के अंदर तक पहुंच गई। मूसा की माँ मूसा को दरिया में डाल के घर में वापस आ गई,
مگر بہن بھائی کو چھوڑ کے گھر میں نہیں آئی، یہ پہلی بات۔ بھائی کی محبت میں ظالم کے دربار میں پہنچ گئی، یہ دوسری بات۔ اب قرآن کو غور سے دیکھیے، قرآن ماضی سناتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے۔ قرآن ماضی سناتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے، گزرا ہوا کل سناتا ہے، آنے والا کل سمجھاتا ہے۔ بھائی اگر غور سے قرآن میں حضرت موسیٰ کی بہن کے قصے کو دیکھیے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ قرآن موسیٰ کی بہن کا قصہ سنا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن حضرت زینب کا قصیدہ سنا رہا ہے۔ صلوات ہے دے ایسا لگتا ہے جیسے قرآن مولا حسین کی بہن کا قصہ سنا رہا ہے، بی بی زینب کا قصیدہ سنا رہے۔ وہاں بھی بہن بھائی کے ساتھ ساتھ میں، وہاں بھی بہن بھائی کی محبت میں ظالم کے دربار میں پہنچ۔ حضرت موسیٰ کی بہن کا قصہ اسی لیے سنایا جا رہا ہے کہ نبی کی نواسی کی عظمت کو سمجھنا، مولا حسین کی بہن کی عظمت کو سمجھنا۔ تو یہ بہن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بھائیوں کو توفیق صبر عطا فرمائے، انہیں جوار معصومہ میں جگہ دے۔ جب رشتہ ہوتا ہے بہن کا، اور یہ بہن کا رشتہ بی بی زینب نے کس منزل پر پہنچا ہے۔ دیکھیں محترم، حضرت موسیٰ کی بہن بھی ہیں، مگر کہاں خواہر موسیٰ اور کہاں خواہر حسین؟ اللہ اکبر۔ کہاں جناب موسیٰ کی بہن اور کہاں جناب زینب؟ دیکھیں جناب موسیٰ کی بہن نے صرف بہن کے رشتے کا حق ادا کیا، ماں کے رشتے کا حق ادا نہیں کیا۔ خدائے کے سلسلے کا آخری جملہ، حضرت موسیٰ کی بہن نے صرف بہن کے رشتے کا حق ادا کیا ہے، ماں کے رشتے کا حق ادا نہیں کیا۔ مگر بی بی زینب وہ ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں ماں کا کردار بھی ادا کیا ہے اور بہن کے رشتے کا حق بھی ادا کیا ہے۔ بھائی بی بی زینب نے کردار مادری بھی نبھایا ہے اور حق ہمشیرگی بھی ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب بی بی زینب کا نام لیا جاتا ہے تو انہیں حضرت زینب بعد میں کہتے رہے ثانیہ زہرا پہلے ایسا رشتہ ماں کا حق بھی ادا کیا، بہن کا۔ جب بات تو میں یہاں تک آپ کو اس لیے لے کے آیا کہ بلقیس فاطمہ مرحومہ مصطفیٰ حسین صاحب کی صاحبزادی، اس بستی کے لوگ ان کی خدمات سے، ان کی محبت سے، ان کے اخلاق سے اچھی طرح واقف، پوری بستی کے ساتھ ان کا جو سلوک جو رویہ تھا وہ بھی آپ جانتے ہوں گے، خصوصاً بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ۔ اللہ صفدر امام صاحب کو، محمد جعفر امام صاحب کو توفیق صبر عطا کی۔ انہوں نے بہن کے ساتھ ساتھ پرورش بھی کی ہے، اپنی گودوں میں بھی کھلایا، ماں کا حق بھی ادا کیا ہے، بہن کا حق بھی ادا کیا، اور یہ جو حق ادا کیا ہے یہ بی بی زینب کی کنیز ہونے کی وجہ سے ادا کیا۔ سیرت جناب زینب ہے اس بستی میں اس عزا خانے کا انتظام کرنا، فرش عزا بچھانا۔ اللہ ان کی دونوں بہنوں کو طول عمر عطا فرمائے۔ میری یہ تعزیت کی آواز ان تک بھی پہنچ جائے۔ بہنوں کے لیے بہن کا غم بڑا غم ہوتا ہے، بھائیوں کے لیے بھائی کا غم بہت بڑا، بہن کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ میری تعزیت کے جملے پہنچ جائیں۔ یہ فرش عزا اور یہ عزا خانے یہ ہمارے گھر کی خواتین کی وجہ سے آباد رہے۔ بڑا رول ہوتا ہے خواتین کا، عزا سرکار سید الشہداء میں کیوں نہ ہو کہ اس فرش عزا کی بانی ہی بی بی زینب ہے۔ سب سے پہلے زندان شام سے نکلی تھی تو چوتھے امام سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں گھر خالی کرایا جائے جس میں ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ اللہ اور بھائی کی محبت، بی بی فرمانی ابھی ہم اپنے بھائی کو دل کھول کے رو نہیں پائیں، ابھی ہم اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر پائیں۔ عزیزوں وہی روشنی ہے جو یہاں تک آئی ہے ہماری ماں بہنوں تک کہ فرش عزا کا بچھانا، عزاداری کا انتظام کرنا، تبرک کا تقسیم کرنا، مولا حسین کا غم برپا کرنا، یہ بی بی زینب کے کردار کی روشنی ہے جو ہمارے گھروں تک آتی ہے۔ بس عزیزوں بار بار یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جوار معصومہ میں جگہ ملے، ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اعزاء افروا بیٹھے ہو، سب کو توفیق صبر ملے۔
وہ اس زمانے میں توقیق صبر ضرور ہو، لیکن زمانہ مولا حسین کی بہن پر مصیبتوں کا زمانہ ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب بی بی زینب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ لے کے مدینے کی طرف آئی۔ دیکھیے اپنے وطن کو جانا، اپنے گھر کی طرف جانا ایک عجب سرور رکھتا ہے۔ آدمی سفر پر جاتا ہے، ہوٹلوں میں رہتا ہے، شاندار مکانوں میں رہتا ہے، لیکن ایک فطرت ہوتی ہے جب اپنے گھر لوٹنے لگتا ہے تو گھر ٹوٹا پھوٹا ہی کیوں نہ ہو، گھر کی طرف قدم تیزی کے ساتھ بڑھاتا ہے۔ مگر یہ پہلا قافلہ تھا جو آ رہا تھا گھر کی طرف، لیکن قدم تیزی سے نہیں اٹھ رہے تھے، آوازیں اٹھ رہی تھی کہ نانا کے مدینے ہم کو قبول نہ کرنا، ہم بھرا ہوا گھر لے کے گئے تھے، لٹ کے آ رہے۔ بڑی مصیبت کا زمانہ ہے کہ 40 کرنے کے بعد بی بی زینب اپنے نانا کے وطن کی طرف چلی۔ وہ زینب انشاءاللہ آپ کی آوازیں نہ رکیں گی، وہ زینب کہ جناب فضا کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی جب امام حسن 2 سال کے تھے اور وہ اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑتے تھے تو مولا علی امام حسین کو گود میں اٹھا لیتے تھے، امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ بی بی فضا کہتی ہے جب امام حسین 2 برس کے ہوئے اور وہ اپنے باپ کی طرف دوڑتے تھے تو مولا علی انہیں بھی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ مگر جناب فضا کہتی ہے جب جناب زینب دنیا میں آئی اور وہ 2 سال کی ہو گئی اور وہ اپنے باپ کی طرف دوڑتی تھی تو مولا علی انہیں گود میں نہیں لیتے تھے، مولا علی اپنی انگلی ان کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے اور چھوٹی سی زینب کو اپنی انگلی پکڑا کے گھر کے آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک لے جاتے تھے اور اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے۔ جناب فضا کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا کہ یا علی بیٹوں کو گود میں لیتے آخر بی بی زینب کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ تو مولا علی نے جب جملہ کہا کہ فضا میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، فضا میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، اللہ کے کربلا سے کوفے سے شام میری زینب کو تیار بتا لے جائے۔ وہ بی بی زینب اس کا لقب ہے شریکت الحسین، جو چہلم کے دن اپنے بھائی کی قبر پر آئی تو رشید ترابی پڑھتے تھے کہ ہماری سے اتری نہیں، اپنے کو ہماری سے گرا دیا اور کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی نانا کی قبر بھائی کی قبر پر آئی، آواز دی بھیا زینب آئی ہے، بھیا سر تم نے کٹایا، سر کی چادر ہم نے لٹائی، تیر تم نے کھائے، تازیانے ہم نے کھائے، بھیا علی اصغر کی قبر تم نے بنائی تھی، سکینہ کی قبر ہم بنا کے آ رہے ہیں، مگر اے بھیا جب تم نے علی اصغر کی قبر بنائی تو تمہاری ہاتھوں میں رسیاں نہیں تھی، اور جب ہم نے سکینہ کی قبر بنائی تو ہمارے ہاتھ ہی اس طرح سے بندے ہوئے تھے۔ تو نے وہ 2-4 منٹ مسجد تمام ہے آئی اور میں ابھی عرض کر رہا تھا وطن میں آنا، دیکھیے حکم ہے شریعت کا کہ جب اپنے گھر جاؤ تو اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے جائے۔ حکم ہے کہ سفر سے لوٹو تو اہل وطن کے لیے خصوصاً اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے جاؤ، بھلے ایک پھول کیوں نہ ہو۔ حکم ہے کہ خالی ہاتھ گھر نہ جانا، جو بھی مسافر گھر لوٹتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کے آتا۔ آئے کربلا کے مسافر جب اپنے وطن آئے اور نانا کی قبر پر بی بی زینب پہنچی تو اپنے نانا سے کہا نانا آپ نے کہا تھا مسافروں کو چاہیے جب گھر لوٹ کے آئے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آئے، نانا میں بھی تحفہ لے کے آئی ہوں، یہ کہہ کے امام حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، کہا نانا یہ زینب خون بھرا کرتا لے کے آئی ہے، اے نانا جس کے دن عید کے دن کپڑے آئے تھے اسے کربلا میں رو کے مار ڈالا گیا، اسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ بی بی زینب آئی اور چوتھے امام کے گھر میں تھی کہ ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار آئے۔ وہ آنے کے بعد چوتھے امام سے کہا کہ سید سجاد اب اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمارے گھر آ جائیں۔ چوتھے امام نے جناب زینب کو حکم سنایا، بی بی زینب عبداللہ ابن جعفر کے گھر میں گئی، عبداللہ ابن جعفر اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ جب وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تپتے ہوئے آنگن میں ایک بی بی بیٹھی رو رہی ہے، جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی کمر میں خم آ چکا ہے۔ عبداللہ نے کہا بی بی ہمارے گھر میں نہ رو، ابھی نبی کی نواسی آ رہی ہوں گی، وہ تمہیں دیکھ کے اور رونے لگیں گی، ہمارے گھر میں نہ رو۔ جناب زینب نے آسمان کو دیکھا کہ پالنے والے یہ کیسا وقت آ گیا ہے
छोटे जैसे ही अब्दुल्ला इब्न जाफर ने बीबी की आवाज सुनी, चेहरे को देखा कि बीबी ये क्या हाल हो गया। क्या अब्दुल्ला इब्न जाफर सच बताओ, जिसकी आंखों के सामने भाई के गले पर सत्या चलाया जाए, जिसकी आंखों के सामने 18 भाइयों के लाशें पड़े हो, जिसकी आंखों के सामने 4 बरस की यतीमा को तमाचे मारे जाए। एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न जाफर बैठ गए, बीबी ज़ैनब का बाजू पकड़ा तो कहा बीबी रोना है, तो कमरे के अंदर चल के रोई। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला मेरे बाजू छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। कहा बीबी मैं आपका शौहर हूँ। कहा वो बात अपनी जगह है, लेकिन मेरे लिए कोई असा ले आओ, मेरा हाथ छोड़ दो। कहा बीबी बात क्या है। जनाब ज़ैनब ने अपने बाजुओं से चादर को हटाया, अब्दुल्ला ने देखा नीले रंग के निशान पड़े हुए थे। कहा बीबी ये निशान कैसे है। कहा मेरे अब्बास के बाजू काट डाले गए, मेरे बाजुओं में रस्सियां बांधी गई। बाजुओं में तमाम बीबी ज़ैनब अपने हुजरे में आई, वो बीबी जो अपने भाई हुसैन को रोई, अब्बास को रोई, सकीना को रोई, अली असगर को रोई, मगर जो कभी औनो मोहम्मद को नहीं रोई। अब 2.5 साल बाद जब अपने हुजरे में आई तो छोटे छोटे बच्चों के बिस्तर नजर आए। अरे माँ का कलेजा फट गया, मुसल्ले को सीने से लगाया, आओ मेरे बच्चों आओ, आज ज़ैनब तुम्हारा मातम करेगी, आओ मेरे आओ मेरे मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह ज़ालिमीना या रब्बना ज़लमू यक़लबून अल्लाह देख मतलब सूरह अल-हम्द सूरह इखलास की तिलावत करके बिल्किस फातिमा मरहूमा बिन्त मुस्तफा हुसैन साहब आपकी सारे सवाब